اچھا، اس عمل کے حوالے ہماری ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں، ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اس عمل کو آپ ایک بار کر سکتے ہیں، چند بار بھی کر سکتے ہیں، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، بس اتنا الفاظ کافی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس پرانی بات ہے، میں نے کہا نا ایک صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی، اب کری میں چھپا ہے، یہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے یہ مسائل ہیں۔ میں نے کہا میں پہلے کمیشن لوں گا، چندہ لوں گا، پھر بتاؤں گا۔ اس نے کہا جو آپ دل چاہے دے دیں۔ میں کہا جیب میں سے پیسے نکال، کتنے ہیں؟ نکالے۔ میں نے کہا دوسری جیب میں ڈال، اچھے خاصے پیسے۔ میں کہا رکھ لیا، اس نے رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد میں نے کہا اب یہ عمل تو نے کرنا ہے 11 بار، یہ گوشت والا۔ کتنی بار؟ پہلے 3 دفعہ میرے لیے اس نظام کے لیے کر، تیری ہو جائے گی حفاظت۔ اب نقطے پہ کریں غور، میرے اور اس نسلوں کے نظام کے لیے، اس پورے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت کے لیے کر 3 بار۔ اور جس طرح اپنے لیے کرے گا خلوص اخلاص سے، اگر تھوڑا سا بھی اخلاص خلوص میں کمی ہوئی تو جو فائدہ پھر اگلے میں بھی نہیں ہوگا۔ کر 11 میں سے 3 نکالے، باقی کتنے بچے؟ 8 دفعہ پھر اپنے لیے کر، وقفہ وقفے سے جب بھی کر، پھر اس کی تاثیر دیکھ۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، کہا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، کئی وسوسے آئے کہ ان کو اگر اپنی ضرورت ہے تو ہمیں کیا دیتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خود خالی ہے۔ یہ آیا، کبھی کیا سوچ آئی، کبھی کیا سوچ آئی۔ کہا کہ میں اپنی سوچوں کو سنبھالتا تھا، کنٹرول کرتا تھا، اور سوچوں پہ پہرے بٹھا کے اپنے یقین کو جمایا۔ کہا بس وہ 3 دفعہ کا جو یقین جمع، ایسا 3 دفعہ میں نے آپ کے اس سارے نظام کے سخت تصور، سخت توجہ، سخت دھیان سے کیا۔ اس کے بعد جو 8 دفعہ تھا، کہا وہ میرے لیے ایسے ہوا جیسے بیری کے ہر پتے پہ کوئی اللہ کی نیک مخلوق بیٹھی ہے، اور وہ میرے لیے اس نے پتے کو مصلی بنایا ہوگا۔ غور سے سمجھے، اس نے میرے لیے ہر پتے کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا بیری کا درخت، یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا جو درخت ہے یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا درخت یہ ہے اصل میں جنت کا درخت۔ تو جو جنت کا درخت ہے، بس فرق یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ وہاں جو جنت کی بیری ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا جی میرے حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ آخر جہاں جبریل کے بھی پر جلتے، وہاں بیری کا درخت ہے۔ سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، آپ نے لفظ سنا ہوگا، ساری عمر سنا، تو سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بیری کے ہر پتے پہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے۔ ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے ہر درخت پہ جنات رہتے ہیں، اور بیری کا درخت واحد بیری کا درخت ہے جہاں نیک اور صالحین جنات رہتے ہیں، کالے جنات رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کسی کو بیری کے درخت سے جنات سے وحشت آئی ہے تو سمجھ لیں اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے ان کو تنگ کرنے کی، تو اس لیے وہاں سے کوئی ہوا ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، راحت دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ راحت دیتے ہیں۔ ایک ابکری میں ایک عمل چھپا تھا، مجھے ایک صاحب نے اس کی یاد دہانی کرائی، اچھا کیا، کہ 1.25 کلو بڑا گوشت لے کر اسے بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں۔ کبھی کسی نے پڑھا؟ ہاں جی، 1.25 کلو بڑا گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کریں، اور ہر بوٹی پہ اللہ الصمد ایک بار پڑھیں۔ ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بوٹی کے اوپر ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھیں تو اللہ الصمد بھی آ جائے گی اور پوری سورت بھی آ جائے گی۔ اور اس کو صاف ستھرے کپڑے میں
بیری کے درخت میں ایسی جگہ جہاں کوئی ویرانہ ہو یا گھر میں کہیں بھی بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں، اس کو پھر پرندے وغیرہ کھا جائیں گے۔ یہ عمل ایک بار کریں یا چند بار کریں، جو مرادیں پوری نہ ہوتی ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی سنا پڑھا؟ بتائیں، کبھی سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ایک بات بتاؤ، یہ عمل گوشت والا اگر اس کی 101 بوٹی کر لیں، کتنا؟ چھوٹی چھوٹی باریک 101 بوٹی کر لیں، 1.25 کلو گوشت نہیں ملتا، 1.25 پاؤ لے لیں، جتنی حسب توفیق ہے، نہیں ملتا 1.25 پاؤ لے لیں، اور اس کی 101 چھوٹی بڑا گوشت ہونا چاہیے، گائے کا ہو تو بہتر ہے بغیر ہڈی کے، 101 بوٹی کر لیں، اس بوٹی کے اوپر ہر بوٹی پہ ایک دفعہ سورۃ قل اللہ پڑھ لیں۔ کون سا مشکل ہے؟ رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں، اس کو کسی صاف کپڑے میں لے کے درخت سے باندھ دیں، اور ہو بیری کا درخت، اور ایسا بیری کا درخت ہو جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو،